السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے مقتل مطہر، مصائب آل رسول۔ کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے منیر الحسن جعفری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 247، 41ویں مجلس۔ روح امام حسین علیہ السلام عظمت کے مساوی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بیشتر ارشادات ہم تک نہیں پہنچ سکے ہیں، جس کی اہم وجہ اس زمانے کے حالات تھے، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات اور ارشادات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ خاص کر آپ کے دور خلافت میں آپ نے جو خطبے ارشاد فرمائے ہیں وہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، لیکن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کو اپنے اپنے زمانے میں ملوکیت کے جن سختیوں کا سامنا رہا، خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں معاویہ نے خوف و دہشت کی جو فضا قائم کر رکھی تھی، اس کی وجہ سے کوئی یہ جرت ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، اور اگر کوئی آ کر آپ سے کچھ سن لیتا تھا تو اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے امام حسین علیہ السلام کے ارشادات کے مطالعے کے دوران یہ بات محسوس کی ہے کہ اگرچہ آپ کے ارشادات بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان میں آپ نے جو مطالب بیان فرمائے ہیں وہ اپنی عظمت کے لحاظ سے بے نظیر ہیں، بلکہ بنیادی طور پر ان میں امام حسین علیہ السلام کی روح اور عظمت یکساں نظر آتے ہیں۔ آپ کا ایک ایسا جملہ اپنے دامن میں عظمت کی گوہر سمیٹے ہوئے ہے۔ آخری لمحات میں امام حسین علیہ السلام کے فرمودات۔ انہی جملوں میں سے ایک جملہ وہ ہے جو امام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ارشاد فرمایا تھا۔ امام علیہ السلام میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھانے کے بعد نڈھال ہو کر زمین پر گر چکے، جس میں اتھر سے کافی خون بہہ چکا ہے۔ آپ کی روح بے حد طاقتور ہے، لیکن جسم بے حد ناتواں ہے۔ آپ میں کھڑے ہونے کی طاقت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ صرف گھٹنوں کے بل اپنی تلوار پر تکیہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ میں اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ آپ خیام اہل حرم کی طرف بڑھنے والے ناپاک قدموں کو روک سکیں۔ چنانچہ آپ نے بڑی مشکل سے کھڑے ہو کر بلند آواز میں فرمایا: اے آل ابی سفیان کے پیروکارو، اے ضمیر فروشو، وائے ہو تم پر! اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تمہیں قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے، تب بھی دنیا کے آزاد لوگوں کی طرح حیا کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں خدا اور قیامت پر کوئی یقین نہیں، لیکن اپنے وجود میں شرافت کے احساس کو تو جگہ دو۔ ایک شریف انسان جس کے وجود سے انسانیت کی خوشبو آتی ہو، ایسے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کا تم ارتکاب کرنے جا رہے ہو۔ ان ظالموں نے پوچھا: اے فرزند فاطمہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو حریت کے منافی ہو؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، تم مجھ سے لڑو۔ عورتوں کے ساتھ جنگ معنی نہیں رکھتی۔ حسینی خطبات میں شہامت کی جھلکیاں۔ مکے میں جب اپنے خطبات سے لے کر سفر کے دوران کے آخری خطبے تک اگر جائزہ لیا جائے تو امام حسین علیہ السلام کا کلام عظمت اور عزت کے جذبات سے سرشار دکھائی دیتا ہے۔ مکہ سے چلتے وقت آپ نے جو خطبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا تھا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اصولی طور پہ میری روح ہرگز مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں فساد سے بھری صورتحال دیکھوں اور زندہ رہوں، چہ جائے کہ میں ان برائیوں کا حصہ بن جاؤں۔ میں ان حالات میں موت کو اپنے لیے خوش نصیبی جانتا ہوں۔ میری کامیابی اس میں ہے کہ میں تمہارے درمیان زندہ نہ رہوں۔ میرے نزدیک ظالموں کے ساتھ جینا مردہ دلی اور زندگی کی توہین ہے۔ اثناء سفر امام سے کئی لوگ ملے اور انہوں نے امام سے گفتگو بھی کی، لیکن ان میں سے زیادہ تر افراد وہ تھے جو سہل انگاری سے کام لیتے ہوئے دوسروں کو نصیحت کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کہا:
مولا صورتحال خطرناک ہے، آپ خود کو موت کے منہ میں کیوں دھکیل رہے ہیں؟ اس طرح ایک شخص نے جب امام کو روکنا چاہا تو امام نے فرمایا، میرا جواب وہی ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں لڑنے والے ایک انصاری نے اپنے اس ابن ام کو دیا تھا جو اسے جنگ میں جانے سے روکنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد امام نے اس انصاری کے شعر پڑھے، میں جا رہا ہوں موت اس جوان کے لیے باعث عار نہیں جس کی نیت یہ ہو کہ راہ حق میں مسلمانوں کی طرح جہاد کرے۔ جہاد رسوائی کا نہیں، عزت کا باعث ہے، کیونکہ یہ وہ موت ہے جو نیکوکاروں کے ساتھ محلق کرتی ہے۔ راہ حق کے مخالفوں اور مجرموں سے لڑتے ہوئے جان دینا اعزاز کی بات ہے۔ اس جنگ میں یا تو میں بچوں گا یا مار دیا جاؤں گا۔ اگر بچ گیا تو رسوائی کا خوف نہیں، اور اگر مر گیا تو اس بات کا بھی غم نہیں۔ یہ ذلت تمہارے لیے کافی ہے کہ زندہ رہو اور تمہاری ناک رگڑ دی جائے۔ میں حسین جس نے فاطمۃ الزہرا کا دودھ پیا ہے، اس بات کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میں عزت کی زندگی کے لیے سر کٹا تو سکتا ہوں، لیکن جس میں سر جھکانا پڑے وہ زندگی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر سفر کے دوران ہی اپنے ایک صحابی سے گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے عظمت اور کرامت اور شرافت کی زندگی کو باعث ننگ و عار زندگی پر ترجیح دیتے ہوئے فرمایا تھا، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہیں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہر طرف فتنہ و فساد اور گمراہی پھیلی ہوئی ہے، لیکن کوئی اس کو روکنے والا نہیں؟ ایسے حالات میں مومن پر فرض ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے کرامت اور شرافت اپنے والد سے میراث میں پائی تھی۔ وہی علی علیہ السلام جنہیں جب اطلاع دی گئی کہ معاویہ کے لشکر نے شہر انبار میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے اور انہوں نے ایک غیر مسلم ذمی عورت کے گوشوارے چھین لیے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر کوئی مسلمان اس طرح کی خبر سن کر غم اور غصے کی وجہ سے مر جائے تو میری نظر میں قابل ملامت نہیں۔ آئیے اب ہم روز عاشور کی طرف چلتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے، مگر یہاں بھی آپ کا سخن دل نواز ہے، یہاں بھی آپ عزت و شہامت کی بات کرتے ہیں، یہاں بھی آپ کے کلام کا مرکزی نقطہ اسلامی اخلاق اور اسلامی تربیت ہی ہے۔ جب ابن زیاد کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آقا سے کہہ دو، میں ذلت کے ساتھ کبھی اپنا ہاتھ تم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ یہ محال ہے کہ میں ایک زرخرید غلام کی طرح معذرت کروں کہ میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس سے بڑھ کر آپ کے ان کلمات میں عزت اور عظیمت معزن ہے۔ جب آپ آخری جنگ لڑ رہے تھے، آپ کے تمام اصحاب اور اعزاء شہید ہو چکے تھے، آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کا کڑیل جوان شہید ہو چکا تھا، آپ کے بھائی کے بازو قلم ہو چکے تھے، اور آپ چشم بصیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کچھ ہی دیر میں اشقیاء اہل حرم کے خیموں میں ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں قیدی بنا لیں گے۔ پھر بھی آپ جنگ کے دوران نعرہ لگا رہے تھے، اپنی قیادت پر مبنی حکومت کا نعرہ، لیکن یہ نعرہ ایسا نہیں تھا کہ میری قیادت کو مانو، میں تمہارا آقا اور تم میرے محکوم ہو، بلکہ آپ کا نعرہ اس معنی میں تھا کہ میں جو سراپا قیادت و سیادت ہوں، میری سیادت مجھے ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی حقیر شخص کے سامنے جھکوں۔ ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے، موت ہمیشہ ذلت و رسوائی سے بہتر و محبوب ہوتی ہے، اور ننگ و عار یعنی دنیا کی ظاہری شکست آتش جہنم میں داخل ہونے سے بہرحال بہتر ہے۔ یہ ہیں روح کی عظمت کے معنی، یہ ہیں فرق بڑے آدمی میں اور محترم معزز اور قابل تعظیم ہستی میں۔ ہاں، محترم و معزز آدمی بڑا ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر بڑا آدمی قابل تعظیم نہیں ہوتا، ہر بزرگ بزرگوار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایک بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو محترم اور معزز ہوتی ہے تو ہمیں کہنا پڑتا ہے،
اگر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اشہد انک قد قامت الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر، اگر ہم نادر شاہ کے سامنے کھڑے ہوں تو کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے اس کی تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہندوستان گئے، اسے تباہ کیا اور وہاں سے ہمارے لیے کوہ نور ہیرا لوٹ کر لائے۔ لیکن جب ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ عالی وقار میں حاضری دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے معروف اور منکر کا فرض انجام دیا، آپ نے عبد اور معبود کے درمیان رشتے کو نماز کے ذریعے مضبوط کیا، آپ نے خدا کی راہ میں جد و جہد کی، دنیا اور مال دنیا کی راہ میں نہیں۔ آپ جاہ طلب بڑے نہیں تھے، نہ آپ کوئی بڑا انتقام تھے، نہ آپ کینہ توس تھے، نہ آپ زر طلب بڑے تھے، بلکہ آپ راہ خدا میں جہاد کرنے والے بڑے تھے۔ آپ نے اپنی انسانی جبلت کو بھلا کر خود کو خودی کی بھٹی میں پگھلا دیا تھا، جس کے اثر سے عبد و معبود کے درمیان فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے جہاد کیا، لیکن آپ کا جہاد نفسانی خواہشات اور جاہ و حشم کے لیے نہیں، بلکہ حق اور حقیقت کے لیے تھا۔ 42ویں مجلس دین کا ستون نماز۔ قرآن مجید میں ہے کہ بعض اہل جہنم اس حالت میں ہیں کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں کھینچ لائی؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اہل باطل دین کے خلاف جو باتیں کرتے ہم اس محفل میں وہ باتیں سنتے تھے، یا پھر ہم خود ایسی ہی خلاف دین باتیں کیا کرتے تھے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نماز کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ نماز خیمہ دین کا ستون ہے؟ اس لیے کہ اگر نماز ہو اور اسے صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو باقی بھی تمام چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے بھی اپنے آخری وصیت میں، جو اللہ سے شروع ہوتی ہے اور جسے آپ بار بار سن چکے ہیں، یہی فرمایا تھا کہ خدا را نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آخری نماز۔ آپ جانتے ہیں کہ روز عاشور قتل کا بازار ظہر کے بعد گرم ہوا تھا، یعنی ظہر عاشور تک امام حسین علیہ السلام اور ان کے بیشتر اصحاب اور جوانان بنی ہاشم زندہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے صرف 30 اصحاب ظہر سے قبل دشمن کی طرف سے کی گئی تیر باری میں شہید ہو گئے تھے، ورنہ باقی اصحاب ظہر عاشورہ تک زندہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے جب دیکھا کہ نماز ظہر کا اول وقت ہوا چاہتا ہے تو خدمت امام میں آ کر عرض کی کہ مولا، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنی آخری نماز آپ کی اقتداء میں باجماعت ادا کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے آسمان پر نگاہ ڈالی اور تصدیق فرمائی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہاں اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یاد دلا دیا، تم نے خدا کو یاد رکھا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے۔ ایسا شخص جس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے، اس مجاہد کے لیے امام دعا فرما رہے ہیں کہ خدا تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے۔ ذرا غور کیجئے، حقیقی نماز گزار کا خدا کے ہاں کیا مقام ہے۔ جی ہاں، درست ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر ہمارے ہاں عین لڑائی کے دوران بھی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ نماز جسے اسلامی فقہ میں نماز خوف کا نام دیا گیا ہے۔ نماز خوف نماز مسافر کی طرح 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت نہیں۔ یعنی انسان اپنے وطن ہی میں کیوں نہ ہو، اگر وہ حالت جنگ میں ہے تو ضروری ہے کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھے۔ جنگ کی صورت میں پوری نماز کا موقع نہیں ہوتا، اس لیے وہاں شریعت کے حکم کے مطابق مخفف نماز پڑھی جائے گی۔ پھر اگر سب سپاہی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ان کی دفاعی پوزیشن خراب ہو سکتی ہے،
لہٰذا آدھے سپاہی دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہتے ہیں اور آدھے سپاہی امام کے پیچھے ایک رکعت نماز پڑھتے ہیں، دوسری رکعت فرادہ پڑھ کر نماز مکمل کرتے ہیں۔ اس دوران امام جماعت انتظار میں بیٹھا یا کھڑا رہتا ہے تاکہ اس کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے دوسری رکعت مکمل کر کے اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں اور دوسرے سپاہی آ کر امام کی دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں اور اپنی نماز مکمل کریں۔ امام حسین علیہ السلام بھی ایسے ہی امام حسین علیہ السلام نے بھی ایسے ہی نماز خوف پڑھی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کی کیفیت ایک خاص طرح کی تھی۔ آپ دشمنوں سے زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے آپ کے اصحاب جو دفاع کر رہے تھے آپ کے بالکل نزدیک کھڑے تھے، لیکن بے غیرت دشمن نے انہیں چین سے نماز بھی پڑھنے نہیں دی۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، دشمن نے تیر اندازی شروع کر دی۔ تیروں کے ساتھ ساتھ وہ زبان سے بھی کچوکے لگا رہے تھے۔ وہ ملعون کہہ رہے تھے، حسین نماز مت پڑھو، تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں، تم نے حاکم وقت یزید کے خلاف بغاوت کی ہے، اس لیے تمہاری نماز قبول نہیں۔ سعید بن عبداللہ شہید نماز۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک یا دو اصحاب نے خود کو امام کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا تاکہ وہ دشمن کے تیروں کو اپنے جسم پر روکیں تاکہ امام نماز پڑھ لیں۔ جب یہ دونوں اصحاب زمین پر گرے، اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے نماز ختم کی۔ ان میں سے ایک سعید بن عبداللہ حنفی تھے۔ جب امام ان کے سرانے پہنچے تو یہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ جو ہی امام نے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھا، انہوں نے ایک عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا، مولا، کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یعنی ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب بھی یہی سوچ رہے تھے کہ حسین کا حق اتنا عظیم ہے کہ اتنی سی فداکاری سے انہیں حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ تھی صحرائے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ایک نماز۔ امام حسین علیہ السلام کے آخری رکوع اور سجود۔ اس نماز میں امام حسین علیہ السلام نے تکبیر بھی کہی، سبحان اللہ بھی پڑھا، بحول اللہ و قوتی اقوم و اقعد بھی کہا، رکوع بھی کیا، سجود بھی بجا لائے۔ لیکن 2-3 گھنٹوں کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ایک اور نماز پڑھنا تھی جس کا رکوع بھی الگ تھا، سجدہ بھی الگ تھا اور ذکر بھی الگ تھا۔ اس نماز کا رکوع اس وقت ادا ہوا جب امام کے سینہ اقدس پہ آ کر تیر لگا اور امام حسین کو مجبوراً حالت رکوع کی طرح جھک کر اپنی پشت مبارک سے تیر نکالنا پڑا۔ پھر آپ کو علم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری سجدہ کیسے کیا۔ یہ سجدہ پیشانی پر ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ جب آپ پشت فرس سے زمین پر گرے تو آپ کا دایاں رخسار کربلا کی گرم زمین کو چھو رہا تھا اور آپ کی زبان مبارک پر یہ ذکر تھا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ 44ویں مجلس۔ آخری وداع پر امام حسین علیہ السلام کے الفاظ۔ جب انسان ان الفاظ کا جائزہ لیتا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت سے آخری وداع کے موقع پر ارشاد فرمائے تھے تو وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب کر سوچنے لگتا ہے کہ خدایا، یہ کیسا ایمان اور کیسا اطمینان ہے جو حسین علیہ السلام کو حاصل ہے، اور انہوں نے یہ ایمان اور اطمینان اور اس طرح کی اعلیٰ جذبات اور حوصلہ کہاں سے حاصل کیا ہے۔ کتابوں میں تحریر ہے، جب امام دوسری مرتبہ خدا حافظی کے لیے آئے تو اپنے اہل بیت سے فرمایا، خود کو سختیاں برداشت کرنے کے لیے تیار کر لو اور جان لو کہ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تمہیں دشمنوں کے شر سے بچائے گا اور تمہارا انجام بخیر ہوگا۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا فرمائے گا اور تمہیں ان سختیوں کے عوض قسم قسم کی نعمتوں اور عزتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ خبردار، حرف شکایت زبان پر نہ لانا اور کوئی ایسی بات نہ کرنا جو تمہارے مقام کو گھٹا دے۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنی فتح پر جو اطمینان و یقین تھا اور جس کی وجہ سے آپ اپنے اہل بیت کو صبر و تحمل کی تلقین فرما رہے تھے، اس کا سرچشمہ قرآن کی وہی آیت ہے جس میں ارشاد پروردگار ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ضمانت امام حسین علیہ السلام نے
قرآن سے حاصل کی تھی۔ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے۔ یہ اسی اطمینان اور ایمان کی ایک قسم ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت حاصل ہوا تھا جب وہ اپنے تقوی کے نتیجے میں کامیاب ہو کر نہایت ہی خوشی اور رضامندی سے کہہ رہے تھے، جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو بے شک خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 میں یہ ارشاد ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ اس قضیے کے اختتام سے پہلے اور قبل اس کے لوگ کوئی نتیجہ نکال سکیں، آپ اس قضیے کا نتیجہ دیکھ رہے تھے۔ دربار یزید میں زینب کبریٰ علیہ السلام کی گفتگو۔ امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے اہل بیت کے دلوں پر نقش ہو گئے۔ انہوں نے تمام مصائب برداشت کیے لیکن صبر اور تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ چنانچہ وہی نتیجہ نکلا کہ جس کا امام حسین علیہ السلام نے ان سے وعدہ فرمایا تھا اور جس کی خدا نے قرآن میں ضمانت دی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چند ہی دنوں کے بعد جناب زینب کبریٰ نے امام حسین علیہ السلام کے وہی جملے دوسرے الفاظ میں یزید کے دربار میں نہایت اطمینان قلب کے ساتھ کہے۔ کربلا کی روح ملوکیت کا چہرہ صحرا میں نوچ آئی تھی۔ اب سرعام اس پر تماچے لگ رہے تھے۔ بنت علی نے فرمایا، اے یزید، تو نے اپنی قبر خود کھود لی ہے۔ تو جو مکر کر سکتا تھا کر کے دیکھ لے، اور جتنی کوشش تجھ سے ہو سکتی تھی کر کے دیکھ لے۔ خدا کی قسم، تو ہماری محبت اور محبوبیت کو جو لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہیں کبھی مٹا نہیں سکے گا۔ ہمارے خاندان میں وہی نے جو زندگی حاصل کی ہے تو اسے موت کی نیند سلا نہیں سکے گا۔ تیرے لیے تو اس دنیا میں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ۔ 44ویں مجلس۔ ختیجہ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا۔ نعوذ باللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ختیجہ کا باہمی تعلق پست حیوانی اور شہوانی خواہشات کے تحت نہیں تھا، اور یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جناب ختیجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں، چنانچہ ان کی رحلت کے بعد بھی جب کبھی جناب ختیجہ کا ذکر آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے احترام کے ساتھ ان کا ذکر فرماتے، بلکہ بسا اوقات تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے جو بی بی عائشہ کو ناگوار گزرتے تھے۔ بی بی عائشہ چونکہ جوان تھیں اور انہیں اپنی جوانی پر ناز بھی تھا، اس لیے انہوں نے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ بھی دیا کہ ایک بوڑھی عورت اتنی اہم تو نہیں ہوتی جتنی آپ ختیجہ کو اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ ختیجہ کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اسما کو جناب ختیجہ کی وصیت۔ جناب امیر اور جناب فاطمۃ الزہرا کی شادی کی رات جیسا کہ عام معمول تھا، بلکہ شاید آج کل بھی کچھ دیہاتی علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب دولہا اور دلہن کمرے میں لے جاتے ہیں جب دولہا کو اور دلہن کو کمرے میں لے جاتے ہیں تو عورتیں جمع ہو کر کمرے کے پچھواڑے بیٹھ جاتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام اور جناب زہرا کی شادی کے موقع بھی ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ رسول خدا نے فرمایا کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ حجرے کے پچھواڑے بیٹھیں، لہٰذا سب عورتیں وہاں سے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد جب رسول خدا حجرے کے پچھواڑے سے گزرے تو دیکھا کہ اسما بنت امیس حجرے کے قریب بیٹھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ کوئی یہاں نہ بیٹھے؟ پھر تم کیوں نہیں گئیں؟ اسما نے کہا، یا رسول اللہ، مرتے وقت جناب ختیجہ نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کی بڑی فکر ہے، کیونکہ ابھی وہ کم سن ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ شادی کی رات میری بیٹی کو میری ضرورت ہوگی، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر بیٹی کو اس رات ماں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس میں تم کو وصیت کرتی ہوں کہ شادی کی رات میری فاطمہ کا خیال رکھنا۔ اسما کہتی ہیں کہ جب میں نے ختیجہ کا نام لیا تو رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے مجھ سے فرمایا، بس تم یہیں رہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں یہیں رہوں تاکہ اگر زہرا آواز دیں تو اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اسے پورا کر سکوں۔ جناب رباب اور جناب سکینہ سے امام حسین علیہ السلام کی محبت۔
امام حسین علیہ السلام کی ازواج میں سے ایک کا نام رباب تھا اور صرف یہی بیوی کربلا میں موجود تھیں۔ جناب رباب جناب سکینہ کی والدہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنی زوجہ کی وفاداری پر اتنا فخر تھا کہ آپ نے ان کے لیے یہ ربائی کہی تھی: جان سے عزیز دوست کی قسم، میں اس گھر میں رہنا پسند کرتا ہوں جس میں رباب اور سکینہ ہوں۔ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا تمام مال ان پر خرچ کر دوں اور کوئی مجھے اس سے نہ روکے۔ دیکھا آپ نے جو اولیاء حق ہوتے ہیں ان کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ازواج کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم نہال کر دیے جاؤ گے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 70 کی یہ ترجمہ ہے۔ رباب امام حسین علیہ السلام کی سوگ میں۔ جناب رباب ایک طویل عرصے تک نہ تو چھت کے نیچے بیٹھی، نہ ہی انہوں نے اچھی غذا کھائی۔ وہ اکثر روتی رہتی تھیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ سائے میں کیوں نہیں بیٹھتی تو کہا کرتی تھیں کہ جب میں نے اپنے والی کے لاشے کو سورج کی تیز دھوپ میں پڑا دیکھا تھا، میں نے چھاؤں میں نہ بیٹھنے کا عہد کر لیا تھا۔ اس بی بی اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ایسا گہرا اور مخلصانہ رشتہ تھا کہ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 70 کے مصداق تھی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم نہال کر دیے جاؤ گے۔ بیٹی سکینہ میرے دل کو مزید نہ تڑپاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کو سکینہ سے بے پناہ محبت تھی۔ یہ محبت دو طرفہ تھی۔ سکینہ بھی اپنے بابا کو بہت چاہتی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ سکینہ سے محبت امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت بڑا امتحان تھی۔ یہ آپ کی بہت لاڈلی بیٹی تھی جس کے بغیر آپ ایک لمحہ نہیں رہ سکتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام الوداع کے لیے تشریف لائے اور سکینہ نے رونا شروع کیا تو امام نے کہا: سکینہ جان ابھی نہ رو، میرے بعد تمہیں بہت رونا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں تم آنسو نہ بہانا، اپنے آنسو میرے بعد کے لیے روک کر رکھو۔ اس کے بعد فرمایا: جانے پدر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے آنسو دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، اس لیے میرے دل کو مزید نہ تڑپاؤ۔ ہاں، جب میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے تب تمہیں اختیار ہے، تم جتنا چاہو گریا کرو، لیکن بیٹی جب تک تیرا باپ زندہ ہے تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اس لیے تم میرے بعد سب سے زیادہ رونے کی حقدار ہو۔ 45ویں مجلس۔ حیات من اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن جو اشعار پڑھے وہ مختلف نوعیت کے ہیں۔ ان میں سے بعض خود امام حسین علیہ السلام نے کہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو دوسروں نے کہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے پڑھے ہیں، مثال کے طور پہ جوش اور جذبے سے بھرے ہوئے وہ اشعار جو امام حسین نے خود روز عاشور کہے۔ ان کا یہ شعر ملاحظہ کیجیے کہ ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے، موت ہمیشہ ذلت و رسوائی سے بہتر و محبوب ہوتی ہے، اور ننگ و عار یعنی دنیا کی ظاہری شکست آتش جہنم میں داخل ہونے سے بہرحال بہتر ہے۔ یہ نعرہ جو امام حسین علیہ السلام نے بلند فرمایا تھا، اس کا نام شعار آزادی، شعار عزت اور شعار شرافت ہونا چاہیے، یعنی ایک حقیقی مسلمان کے لیے ذلت اور خواری کی زندگی سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے۔ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اپنے اور اپنے جوانوں کے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہیں تو کس کے لیے؟ اس لیے کہ حسین آغوش رسالت کے پروردہ ہیں، اس لیے کہ ان کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہے۔ روز عاشور جب ظاہری طور پر سارے امیدیں ختم ہو چکی تھیں تو آپ نے خطبہ دیا جو جذبات کے ساتھ ساتھ حرارت سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا امام حسین علیہ السلام کی زبان شعلے اگل رہی ہے جن کی تپش ناقابل برداشت ہے۔
کیا یہ کلمات محض مذاق کہے جا سکتے ہیں؟ اے لوگو، دیکھو یہ مادر خطا باپ کا مادر باخطا بیٹا ابن زیاد کس طرح مجھے ابن فاطمہ سے یہ کہنے کی جرت کرتا ہے کہ اے حسین، تمہیں دو باتوں میں سے ایک قبول کرنا ہوگی، یا ذلت یا پھر موت۔ جاؤ اپنے حاکم کو بتا دو کہ حسین کے لیے ذلت ناقابل برداشت ہے۔ ابن زیاد کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ اس کے سفاک باپ نے 20 سال پہلے اہل کوفہ پر اس طرح ظلم کیا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا گیا ہے تو وہ خوف کے مارے اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے، کیونکہ کوفے والے جانتے تھے کہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح فولادی آدمی ہے اور لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گا۔ یہ ابن زیاد جب گورنر بن کر کوفے آیا تو اس کے باپ کا کوفہ والوں پر جو ظلم اور رعب تھا، اس کی وجہ سے وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ فاطمہ کی گود کا پالا ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے حاکم نے مجھے کیا تجویز پیش کی ہے؟ وہ کہتا ہے حسین یا تو ذلت قبول کر لو یا تلوار بے نیام کر لو۔ اس لیے اپنے حاکم کو بتا دو کہ حسین کہتا ہے ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، ہم ہتھیار ڈال کر ذلت قبول نہیں کریں گے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں؟ خدا چاہتا ہے کہ حسین اس طرح ہو، مگر تم نہیں جانتے، وہ کم نسل نہیں جانتا کہ میں کس آغوش میں پلا ہوں۔ میں پروردہ آغوش رسالت ہوں، میں علی کی گود کا پالا ہوں، میں بنت رسول فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہوا ہوں۔ کیا وہ جس نے شیر زہرا پیا ہے وہ ابن زیاد کی ذلت اور اسیری قبول کر سکتا ہے؟ ذلت ہم سے کوسوں دور ہے۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے نعرے اسی نوعیت کے تھے، لہٰذا میرے وہ برادران گرامی جو اپنے اپنے دوستوں کے لیے نعرے ترتیب دیتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ذرا غور کریں کہ آپ کے نعرے شعار حسین کے مطابق ہیں یا نہیں۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی پیاس۔ امام حسین علیہ السلام، آپ کے اہل بیت اور اصحاب کی پیاس کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس وقت ہوا شدید گرم تھی۔ عاشورہ غالباً جون کے آخری دنوں میں پڑا تھا اور عراق گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے۔ جہاں سردیوں میں بھی گرمی لگتی ہو، وہاں گرمیوں میں کیا حال ہوتا ہوگا۔ 3 دن سے آل رسول پر پانی بند تھا۔ ایک اور بات یہ کہ قدرتی طور پر جب جسم سے زیادہ خون بہہ جاتا ہے تو تازہ خون کی ضرورت ہوتی ہے اور پیاس بہت بڑھ جاتی ہے۔ خدا نے جسم انسانی کو اس طرح بنایا ہے کہ جب جسم کی کسی چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو وہ خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ افراد جن کے جسم پر زخم لگتے ہیں ان پر پیاس غالب آ جاتی ہے، اس لیے ان کے جسم سے کافی زیادہ خون بہہ چکا ہوتا ہے۔ جسم ایسے ہی مزید خون بنانا چاہتا ہے جس کے لیے اسے پانی درکار ہوتا ہے۔ زخموں سے چور امام حسین اتنے زیادہ پیاسے تھے کہ جب سر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھتے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ میں نے کتب مقاتل میں بہت تلاش کیا، لیکن مجھے تلاش بسیار کے باوجود امام حسین سے منسوب مشہور جملہ مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو کہیں نہیں ملا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی اس بات سے بہت بلند ہے کہ آپ ان لوگوں سے پانی مانگتے۔ ہاں، فقط ایک جگہ میں نے لکھا دیکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام جنگ کر رہے تھے تو آپ پانی تلاش کر رہے تھے۔ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ ان الفاظ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نہر فرات کے قریب لڑ رہے تھے تو پانی تک پہنچنا چاہتے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا، آپ ان لوگوں سے پانی مانگ رہے تھے۔ نوحہ اور ماتم۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت الگ چیز ہے اور ہم لوگ بالکل الگ چیز۔ امام حسین کے اشعار بھی بالکل الگ قسم کے ہیں۔ جب ہم ماتم کرتے ہیں اور نوحہ پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے نوحوں کے بول بھی حسینی شعار کے مانند ہوں۔ نوحہ اور مرثیہ پڑھنا نہایت ہی بہترین کام ہے۔ ائمہ طاہرین شاعروں کو بلوا بھیجتے تھے تاکہ وہ مجلس حسین میں مصائب بیان کریں۔ چنانچہ شعراء آتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے اور ائمہ طاہرین گریہ فرماتے تھے۔ میں نوحہ خوانی، سینہ زنی اور زنجیر زنی سب کے حق میں ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں
جو اشعار دیے جائیں وہ خود ساختہ نہ ہوں بلکہ حسینی اشعار ہوں۔ مثلاً جب کہا جاتا ہے کہ نوجوان نے اکبر من، نوجوان اصغر من، تو یہ حسینی اشعار نہیں ہیں۔ حسینی اشعار کی نوعیت کچھ یوں ہوتی ہے: کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کا راستہ نہیں روکا جا رہا؟ جب ایسی صورت ہو جائے تو مرد مومن خدا سے ملنے کے لیے راہ شہادت میں قدم بڑھاتا ہے۔ یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین وہ ہے یا امام وہ ہے، بلکہ فرمایا مومن وہ ہے جو ایسی زندگی پر اپنے پروردگار سے ملاقات کو ترجیح دیتا ہے۔ حسینی اشعار یہ ہیں کہ امام حسین کا ہر جملہ سنہری حرفوں سے لکھا جانے اور پوری دنیا میں پھیلائے جانے کے قابل ہے تاکہ دنیا آپ کی تحریک کی حقیقت جان سکے۔ یہ کہنا کہ موت میرے لیے افتخار ہے اور ظالموں کے لیے ذلت کی زندگی گزارنا زندگی کی توہین ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ مجھے ایسی زندگی سے شرم آتی ہے جس میں سالار ہوتے ہوئے میں غلام کی طرح زندہ رہوں۔ امام حسین کے اشعار حیات بخش ہیں۔ مومنوں، جب خدا اور اس کے رسول تمہیں کسی ایسے کام کے لیے بلائیں جو تم کو حیات جاوید بخشتا ہو تو خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ امام حسین علیہ السلام ایک مصلح ہیں۔ یہ مصلح خود امام حسین علیہ السلام اپنے لیے استعمال فرمایا جب آپ نے فرمایا: میری تحریک کا مقصد نہ زیادتی ہے، نہ سرکشی، اور نہ ہی یہ نفسانیت پر مبنی ہے۔ میرا یہ مقصد نہیں کہ فساد پھیلاؤں یا کسی پر ظلم کروں، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں اور اپنے آباء و اجداد کی سیرت کی پیروی کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ جملہ اس خط میں اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھا تھا جو ایک لحاظ سے وصیت نامہ بھی تھا۔ محمد بن حنفیہ معذور تھے، آپ کے ہاتھ مفلوج ہو چکے تھے، ان میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ امام حسین کے ساتھ سفر کر سکتے۔ چنانچہ امام نے یہ وصیت نامہ آپ کے سپرد کیا تاکہ دنیا آپ کی تحریک کے مقصد سے آگاہ ہو سکے۔ حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا والو، میں دوسروں جیسا نہیں ہوں۔ میرا انقلاب اس لیے نہیں کہ خود کسی منصب تک پہنچوں یا دولت دنیا سمیٹوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا یہ حقیقت جان لے کہ میرا قیام امت کی اصلاح ہے، میں اپنی جد کی امت کا مصلح ہوں۔ یہ خط امام نے مدینہ میں تحریر فرمایا تھا۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد سیرت رسول کو جو کہ مردہ ہو چکی ہے زندہ کرنا ہے۔ علی مرتضیٰ کی سیرت بھی مردہ ہو چکی ہے، میں اسے زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ عاشورے کو زندہ رکھنے کا فلسفہ۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اطہار نے عاشورہ کو ایک مکتب کے طور پر زندہ رکھنے کی اس طرح تاکید کیوں فرمائی ہے اور عزاداری کے لیے اتنا زیادہ اجر و ثواب کیوں بیان کیا ہے۔ انہوں نے عزاداری کا جو ثواب بیان کیا ہے، کیا یہ اتنا ہی ثواب ہے جو ہم اپنے ماں باپ کے مرنے پر ایصال کرتے ہیں؟ نہیں، اس لیے نہیں کیونکہ ہمارے مرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مرنے میں نہ تو کوئی سوچ ہے اور نہ ہی کوئی ہدف۔ ائمہ اطہار اس وجہ سے عاشورے کو زندہ رکھنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ عاشورے کے ذریعے صرف امام حسین کی یاد کو ہی نہیں بلکہ ان کے مکتب کو زندہ رکھا جائے۔ اس مکتب کا مثالی نمونہ امام حسین کی ذات ہے۔ امام حسین ایک فکر کی صورت میں زندہ ہیں، اگرچہ آج امام حسین ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے کردار کی قوت زندہ ہے۔ ہر سال جب محرم طلوع ہوتا ہے تو امام حسین کے پیغام کی گونج فضا میں سنائی دیتی ہے۔ شیعوں میں زندگی اور ولولہ پیدا ہو، ان میں حق کی حمایت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا غلغلہ پیدا ہو، اور وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں میں پیدا ہو جانے والی خرابیوں کی اصلاح کا علم اٹھا لیں۔ روز عاشورہ تجدید حیات کا دن ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تم لوگ روز عاشورہ حسین کرتے ہو اور اپنا سر و سینہ پیٹتے ہو، آخر اس کے ذریعے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟
تو ضروری ہے کہ ہم جواب میں کہیں ہم اپنے مولا کی باتیں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ہر سال حیات معنوی کی تجدید کا عہد کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہی جواب ہونا چاہیے کہ روز عاشورہ تجدید حیات مومن کا دن ہے۔ اس دن ہم اپنے آپ کو اور اپنی روح کو بھی کوثر حسینی سے دھوتے ہیں اور اپنی روح کو زندہ کرتے ہیں۔ اس دن ہم اثر نو اسلام کی مبادیات سیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بجاوری، شہادت اور راہ حق میں ایثار و جاں سپاری کا احساس جو ہماری اصل روح ہے، اس سے ہم محروم ہوں۔ اس لیے ہم اس احساس کو عاشورے کے ذریعے ناقابل فراموش بنانا چاہتے ہیں۔ فلسفہ عاشورہ یہ نہیں کہ پہلے ہم گناہ کریں پھر ہم امام حسین کے نام سے بخشش کے طلبگار ہوں، بلکہ ہمارے گناہوں کی بخشش اس وقت ہوگی جب ہماری روح امام حسین علیہ السلام کی روح مبارک سے متصل ہو جائے گی۔ گناہوں سے بخشش کی علامت یہ ہے کہ ایک بار گناہ کے بعد بندہ بھول کر بھی گناہ کی طرف نہ جائے۔ روح حسین سے متصل ہونے کی علامت صرف امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں شریک ہونے کے بعد یہ کہنے سے کہ بس ہمارے گناہ معاف ہو گئے، گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ گناہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب ہماری روح حسین کے ساتھ پیوستہ ہو جائے۔ اس وقت واقعاً ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن اس کی شناخت یہ ہے کہ ہم دوبارہ پھر اس گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ لیکن ہم گناہ کرنے کے بعد مجلس حسین میں شریک ہوں اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد دوبارہ گناہ میں مصروف ہو جائیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری روح حسین کے ساتھ کوئی ربط نہیں رکھتی۔ حسینی شعار امام حسین علیہ السلام کے شعار احیاء اسلام کے شعار ہیں۔ یہ حسینی شعار ہے کہ قوم کی دولت سے مسلمانوں کے بیت المال سے ایک گروہ کو کیوں نوازا جا رہا ہے، کیوں اللہ کے حلال اور حراموں کو حلال کیا جا رہا ہے، قوم کو دو طبقوں میں کیوں بانٹ دیا گیا ہے، غریب آدمی مصیبت میں مبتلا ہے اور اسے روٹی تک نصیب نہیں، جبکہ دوسرے کا پیٹ اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ سفر کے دوران حضرت حر کے 1000 لشکر سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشہور خطبے میں رسول خدا کی حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر ایسا زمانہ آ جائے اور بیت المال کا یہ حشر ہو جائے کہ حلال خدا حرام اور حرام خدا حلال ہو جائے، اور اس صورتحال میں مسلمان خاموش رہیں، تو خدا کا حق ہے کہ ایسے مسلمانوں کو بھی وہاں پہنچائے جو ظالموں کا ٹھکانہ ہے۔ ایسے حالات میں مجھ پر زیادہ ذمہ داری ہے اور مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ یہ ہے مکتب حسین، یہ ہے روح شعار حسین، یہ ہے شعار عاشورہ کی حقیقت۔ لہٰذا ہماری مجلسوں، امام بارگاہوں اور جلوسوں میں جو شعار بلند کیے جاتے ہیں، ان کا جاندار ہونا ضروری ہے۔ وہ جگانے والے اشعار ہونے چاہیے، نہ کہ صلح دینے والے۔ جو اشعار بے حس کرنے والے ہیں، وہ در حقیقت ہمیں امام حسین سے دور لے جانے والے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں اشک فشانی۔ غم شبیر سے ہو سینہ یہاں تک لبریز، کہ رہیں خون جگر سے میری آنکھیں رنگین۔ غم حسین میں بہائے جانے والے آنسو بہت اجر و ثواب رکھتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ امام حسین ہمارے دلوں میں جاگزی ہوں، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ حسین کی محبت مومن کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ اگر کسی دل میں ایمان ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس دل میں امام حسین کی محبت نہ ہو، کیونکہ امام حسین سراپا ایمان ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے جو اشعار بلند کیے تھے وہ بھی حیرت انگیز ہیں۔ کربلا کا سانحہ کچھ اس انداز سے پیش آیا کہ سوچنے والا اکثر یہی سوچتا ہے کہ دست مشیت نے حوادث کی نقشہ کشی کچھ اس طرح کی تھی کہ یہ سانحہ لوگوں کے ذہنوں میں سے کبھی بھی محو نہ ہو سکے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنا تعارف اس طرح کراتے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں ہرگز تلوار نہیں پھینکوں گا، میں اپنی اہل بیت کی حمایت کروں گا اور میں دین نبی پر قائم رہوں گا۔ امام کے اشعار مختلف اوزان کے ہیں۔ جب میدان میں تنہا کھڑے ہوتے تو طویل وزن والے اشعار پڑھتے نظر آتے،
میں اس علی کا سپوت ہوں جو ہاشم کی پاک نسل سے ہیں، اور مقام فخر میں میرے لیے یہی فخر کا کافی ہے کہ میری رگوں میں علی کا خون ہے، بقول جوش ملی آبادی کے کہ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شجاعت۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی شجاعت اور طمانت بتاتی ہے کہ آپ ہر چیز فراموش کر چکے تھے۔ آپ نے اس شجاعت کا مظاہرہ فرمایا کہ تمام شجاعان عرب چوکڑی بھول گئے۔ دشمن کا راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس نے اتنے صدمے اٹھائے ہوں کہ اس کے اہل بیت، اولاد اور اصحاب سب اس کی نظروں کے سامنے قتل ہو گئے ہوں، مگر اس کا دل اس قدر مطمئن ہو۔ خدا کی قسم میں حیران ہوں کہ یہ کون سا دل تھا جس کے پاس کون سی قوت تھی کہ شکستہ دل ہوتے ہوئے بھی اس کے اطمینان قلب میں کوئی فرق نہیں آیا، حالانکہ اس کی نظروں کے سامنے اس کے پیارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ ان کی قوت قلب کا یہ عالم تھا کہ ڈھونڈنے سے بھی اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔